بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک زبردست واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سامعین مکرم، ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں رہتے تھے، اس لیے وہاں شوافع زیادہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فوراً لکھا کہ میں انشاءاللہ فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے گھر والوں کو، دوست احباب اور دوسرے علماء کو اطلاع دی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آ رہے ہیں، اور لوگوں سے بتلایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں لیکن بہت بڑے امام ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں اور علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گیا۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے وقت پر پہنچ گئے تو امام شافعی نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا، پھر عزت اور احترام کے ساتھ ان کو گھر لے گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھانا کھانے بیٹھے تو کافی دیر تک کھاتے رہے، جیسے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر چلے گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ امام شافعی نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور کھانا بہت کم کھاتے ہیں، مگر انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں باتیں ہونے لگیں۔ پھر جس کمرے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے رات کے وقت آرام کا انتظام کیا گیا، اس کمرے میں امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی اور استنجے کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا، وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھ دیا تاکہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا۔ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلا استعمال ہوا اور نہ ہی وضو کے لیے پانی استعمال کیا۔ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے رکھا تھا۔ اب ان کے دل میں شبہ ہوا کہ شاید رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واپس تشریف لائے تو گھر والوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی تشویش ہوئی تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا، اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی بہت زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے سونے کا انتظام کیا گیا اس میں آپ نے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ حلال ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک نور کی بارش برس رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہ ملے، لہذا جتنا زیادہ ہو سکے اس کو کھایا جائے، اس لیے اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کھانا کھایا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے آرام کا انتظام کیا، وہاں جا کر میری حالت بدل گئی۔ سونے کو اور آرام کرنے کو طبیعت نہیں تھی، اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا
مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی ختم ہو گئی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی، لہذا میں لیٹا رہا اور لیٹتے لیٹتے قرآن اور حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر میں گزار دی، اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستنبط کیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہیں آئے، اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ یہ تفصیل سن کر امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے بھی کہا، تو ان سب نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے معافی مانگی۔ سامعین مکرم، یہ حلال کھانے کی برکات تھی اور حلال کھانے کے فوائد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی رزق حلال عطا فرمائے اور رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔